السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللهم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد وازواج محمد واصحاب محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل سب کو آسانی رحمت برکت عطا فرمائے مالک عز و جل۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ چیز سیکھنی ہے کہ پرپز آف کریشن آف ہیومن اینڈ جن کیا ہے، جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا کیا مقصد ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے سیکھنا ہے پرپز آف کریشن آف لائف اینڈ ڈیتھ، زندگی اور موت کی تخلیق کا کیا مقصد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پرپز آف کریشن آف ہیومن اینڈ جن یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کی ڈیفینیشن سیکھنی ہے، بہت بڑی اس کی ڈیٹیل ہے۔ یہ پلانٹ ارتھ کا سب سے بڑا نالج ہے، کیونکہ اسی پرپز کے لیے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کی آزمائش کے طور پر پلانٹ ارتھ میں زندگی اور موت کو پیدا کر کے آزمائش کے طور پر بھیج دیا گیا انسانوں اور جنوں کو وقت مقررہ کے لیے ٹائم باؤنڈ کر کے تقدیر کے علم میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے موت اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا کہ میں آزماؤں، یعنی تم لوگوں کو، انسانوں اور جنوں کو فری ول دے کر کہ تم میں سے اعمال کے لحاظ سے کون اچھا ہے۔ تو اعمال کی آزمائش گاہ ہے یہ، ایمان کی امتحان گاہ ہے یہ، اس پہ معاملات کو سمجھنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی علما، ڈیفینیٹ علم کے ساتھ۔ دیکھیں بھائی، عبادت کی ڈیفینیشن ہم نے سمجھنی ہے، عبادت کی تعریف، اس کا معنی مفہوم سمجھنا ہے، کیونکہ عبادت ہی انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ہے، یعنی ایبسولوٹ اوبیڈینسی، ہر وقت کا غلام۔ یعنی اس کی تعریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کو اپنا خالق و مالک الہ رب مانتے ہوئے، اس کی خوشنودی رضامندی کے لیے اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اچھے اعمال کرنے ہیں، حق اور صبر پر رہتے ہوئے اس کی محبت سے، اس کے ڈر سے ہر معاملے میں ہر وقت عبادت کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر وقت کا غلام۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل کے کلام میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اور ہر خبر کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اور تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا۔ تو دیکھیں پلانٹ ارتھ آزمائش گاہ ہے، زندگی اور موت کا جو ڈیوریشن ہے اس میں ہر چیز تقدیر کے علم میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل کے علم نے، اس کی بخشش نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ یہ سورۃ المومن یعنی سورۃ الغافر کی 7-8 نمبر ورس ہے، جو فرشتوں کی دعائیں ہیں، جہاں پہ حاملین عرش تو فرشتے ہیں، مالک عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ آپ کے علم اور بخشش نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تو بڑی سخت آزمائش گاہ ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ پلانٹ ارتھ بنایا آزمائش کے طور پہ ہے، انسانوں اور جنوں کو ادھر لایا اس لیے گیا ہے۔ جب تک ہم یہ میٹر نہیں سمجھیں گے، یہ معاملہ نہیں سمجھیں گے کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، پورا ڈیٹیل مکمل علم کے ساتھ قرآن کریم کی آیات اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق اس علم کو سمجھنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، علم حاصل کرنا ہے عمل کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ بات ذہن میں رکھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، مالک ہی عز و جل ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا کارساز وہ خود ہے۔ وکیل کے ملٹیپل میننگز ہیں، بعض جگہ پہ اس کا نگراں کا معنی یوز ہوا ہے، ہر چیز کا نگراں وہ خود ہے۔ بعض جگہ پہ ہر چیز کا ذمہ دار، وکیل کا مطلب ذمہ دار بھی، ہر چیز کا ذمہ دار بھی وہ خود ہے۔ یعنی مالک عز و جل ہر چیز کا کارساز، ہر چیز کا نگراں، ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ہر چیز کی گواہی اسی ہی کی ہے، مالک عز و جل کی۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر قدیر اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل کی ذات ہے۔ تو یہ باتوں کو ڈیفینیٹ علم کے ساتھ، مکمل ایمان کے ساتھ ہم نے اس پہ علم حاصل کرنا ہے ان باتوں کا۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ پیارے بھائیو، یہ ٹاپکس بہت بڑے ہیں، ایک ایک جملے کے آگے ہزاروں جملے نکلیں گے، اور یہ گھنٹوں کی ڈیبیٹس ہیں آپس میں معاملات کو فہم کرنے کے لیے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، ڈیفینیٹ نالج کے ساتھ۔ اللہ پاک عز و جل کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے خیال سے 39 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی، الدین یسر، دین آسان ہے، اس میں پیچیدگیاں پیدا مت کرنا ورنہ تم ان کو سنبھال نہیں سکو گے۔ یعنی بال کی کھال اور کھال کی کھال مت اتارو، یہ منع کر دیا گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اتنی کمپلیکیشنز میں نہیں جانا، سمپل سی باتیں ہیں، پکی باتیں ہیں۔ قرآن کریم کی آیات پہ سورۃ آل عمران کی ورس 64 جو ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی ہی عبادت کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں بنانا۔ یہ کم ٹو کامن ٹرم کی ورس ہے۔ کرسچن، جوز اور اس سے پہلے جتنے بھی کتابیں آئیں، اللہ کے احکام، تمام نبی، تمام رسول، تمام پیغمبر یہ باتوں کو ہر اپنی امتوں کو بتاتے ہوئے آئے، خود بھی عمل کرتے رہے اور لوگوں کو بھی عمل کرواتے رہے۔ اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے پیارے رسول، یہ کامن ٹرم کی ورس ہے جو سورۃ آل عمران ورس 64، اس کو ہم نے عقیدے نظریے کے طور پہ لینا ہے، ہر وقت ذہن میں رکھنے والی یہ پکی باتیں ہیں۔ اور سورۃ العصر کی وہ 4 باتیں ہر وقت ذہن میں عقیدے نظریے کے طور پر پکی باتیں رکھنے والی ہیں، ہر وقت ذہن میں یہ باتیں ہونی چاہیے۔ کون سی بات ہے سورۃ العصر کی 4؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، حق پہ رہو یعنی عدل و انصاف پہ یعنی جسٹس کے نظام پہ، اور صبر پہ رہو۔ ایمان لانے سے مراد بہت بڑی ڈیفینیشن ہے ایمان کی، اس کی بہت ڈیٹیل ہے ماشاءاللہ ایمان سے متعلق، پھر اچھے اعمال سے متعلق بڑی ڈیٹیل ہے، پھر اس کے بعد حق پہ رہنے پہ بڑی ڈیٹیل ہے، پھر اس کے بعد صبر پہ بڑی ڈیٹیل ہے۔ سر یہ بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے، انٹروڈکشن کے طور پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ایمان لانا اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کے سسٹم پہ، اللہ عز و جل پہ، اس کے خالق و مالک الہ رب معبود ہونے پر، اس کے مالک یوم الدین ہونے پر، رازق و خالق ہونے پر، ہر طرح کے اس کے تقدیری امور پر، نبیوں پہ، رسولوں پہ، پیغمبروں پہ، کتابوں پہ، ہر چیز پر ایمان لانا جو مالک عز و جل نے فرمایا اللہ کے کلام میں۔ ایمان کے بعد آگے اس کی آزمائش کا ہے، سورۃ عنکبوت سٹارٹ ادھر سے ہوتی ہے۔ کیا یہ کہہ دینے سے کہ تم ایمان لائے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کیا تمہاری آزمائشیں نہیں لی جائیں گی؟ تم سے پہلے لوگوں کو بھی میں نے آزمایا تھا اور تمہیں بھی آزماؤں گا اور جان کر رہوں گا، یعنی تم کو فری ول جو دی ہے اس میں تمہیں آزمائش میں طور پہ مبتلا کر کے جان کر رہوں گا کہ دعوے ایمان میں تم میں سے کون پکا ہے اور کون اپنے دعوے ایمان میں جھوٹا ہے، پھر اچھے اعمال کون کرتا ہے، حق پہ کون رہتا ہے، عدل و انصاف یعنی جسٹس کے نام پہ ہر معاملے میں ہر وقت کون عدل و انصاف پہ قائم رہتا ہے، پھر صبر پہ کون رہتا ہے مشکلوں پریشانیوں دکھوں میں آزمائشوں میں جو تقدیری امور کے تحت چل رہی ہے ہر چیز اس میں کون صبر اور شکر پہ رہتا ہے، تو ان کو خوشخبریاں سنا دو۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ کی 155 نمبر آیت ہے، اور بہت ساری قرآن کریم کی آیات ہیں تقدیر اور آزمائش سے متعلق بھی، یہ بڑا ڈیٹیل ٹاپکس ہیں سر، ان چیزوں کا ہم نے علم حاصل کرنا ہے۔ چلیں بیسیکلی انٹروڈکشن تو ہم نے لے لیں تاکہ اعمال کی اصلاح ہو سکے، ہم سب کی، انسانوں کی بھی اور جنوں کی بھی، تاکہ پرپز آف کریشن آف ہیومن اینڈ جن ہمیں پتہ چل سکے، پرپز آف کریشن آف لائف اینڈ ڈیتھ ہمیں پتہ چل سکے۔ وَقُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ میرے بھائی عبادت کا علم حاصل کرنا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ سورۃ آل عمران جو ورس 64 ہے، عبادت کا علم سب سے بڑا ٹاپک ہے اس پلانٹ ارتھ کا، کیونکہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ اس کے ساتھ شرک کا علم حاصل کرنا، ذات کا شرک کسے کہتے ہیں، صفات کا شرک کسے کہتے ہیں، جزوی شرک کسے کہتے ہیں، کلی شرک کسے کہتے ہیں، خفی شرک کسے کہتے ہیں، جلی شرک کسے کہتے ہیں، شرک ان ورشپ یعنی عبادت میں شرک کسے کہتے ہیں، جو سورۃ الکہف کی آخری آیت میں بیان کردہ بات ہے، اور سورۃ الزمر کا سٹارٹ بھی ہے، اور بہت ساری قرآن کریم کی آیات میں کہ اللہ کی عبادت کو شرک سے خالص کرنا ہے۔ جو عبادت کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ اللہ کے سوا غیر اللہ کے ساتھ نہیں کرنے، من دون اللہ کے ساتھ نہیں کرنے، شیطان کے ساتھ نہیں کرنے، نفس کے ساتھ نہیں کرنے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بہت بڑی آزمائش کا ہے سر پلانٹ انسانوں اور جنوں کی، یہ بات سمجھنا ہے سر۔ اس طرح کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہیں بنانا، یعنی دعا، پکار، نظر، منت، قسم، یہ ساری عبادات ہیں اور یہ ساری اٹیچمنٹس، فیلنگز مالک عز و جل کے ساتھ جوڑی رکھنا، آس، امید، توکل، بھروسہ، یقین غیب میں کسی ہستی سے جو وابستہ رکھنا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی ذات ہے۔ تو پیارے بھائی یہ گھنٹوں کی بحث ہے، بڑے ڈیٹیل ٹاپکس ہیں، ہم نے انٹروڈکشن کم از کم حاصل کرنا ہے اپنی اصلاح کے لیے، انسانوں اور جنوں کی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں تک ایمان کے ذریعے، موت کے ذریعے جانے کے لیے، یعنی ایمان کی حالت میں موت ہو جائے انسانوں اور جنوں کی تو پھر وہ کامیاب ہے، اس سے پہلے کوئی کامیاب نہیں ہے سر۔ یہی تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سورہ یوسف میں کہ آپ میرے ولی ہو دنیا اور آخرت میں، مجھے ایمان کی حالت میں موت دینا اور صالحین میں ملا دینا، کہ خاتمہ بالایمان کی دعا کریں سب کے لیے، حسن اخلاق اور حسن ظن پہ رہتے ہوئے، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے احکام پر، قرآن کریم پر، القرآن کلام اللہ پر عمل کرتے ہوئے، خوف اور طمع کی کیفیت میں رہتے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب عبادت کا ہم علم حاصل کریں گے تو اس پہ الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد پہ عمل کرنے کی وجہ سے معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے، انسانوں کے بھی اور جنوں کے بھی، کیونکہ عبادت عبد سے، عبد کا مطلب غلام، ہمتن ہما وقت، ہر وقت کا غلام عبد یعنی عبادت کہلاتا ہے۔ تو وہ جب اپنی فری ول انسان اور جن سرنڈر کر دیں گے تو الحمدللہ رب العالمین، جو سورۃ آل عمران کی 64 نمبر ورس میں ہے کہ ایک بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اور 2 باتوں سے منع کیا جا رہا ہے، کون سی؟ شرک نہیں کرنا، ہر قسم کے شرک سے بچنا ہے، اور
تیسری بات ہے اللہ کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں بنانا، یہ سورۃ آل عمران ورس 64 ہے۔ تو ایک بات کا حکم ہے عبادت کرنی ہے، جب بندہ عبادت کرے گا، اپنی فری ول سرنڈر کرے گا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، تو شرک سے بھی بچ جائے گا الحمدللہ، اور من دون اللہ کی تابعداری سے بچ جائے گا، شیطان کی تابعداری سے بچ جائے گا، اور نفس کی تابعداری سے بھی بچ جائے گا۔ جب اپنی فری ول ہی اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کرے گا، تو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ یہ ٹاپک سمجھنا سر، اس کی ڈیفینیشن سمجھنی ہے، اس کی معنی مفہوم پر غور و فکر کرنا ہے اللہ عز و جل کے کلام کے ذریعے اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ذریعے۔ عبادت از دا پرپز آف کریشن آف ہیومن اینڈ جن۔ دیکھیں میرے بھائی، اسی طرح قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل لوگوں کی گارنٹی دے رہے ہیں، جو سورۃ العصر میں بات ہے، 4 باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک عز و جل فرماتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، زمانہ گواہ ہے، معاملات ایسے ہی چلتے ہوئے آ رہے ہیں، انسانوں کے بھی اور جنوں کے، آزمائش کے طور پر انسان وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں اور جن بھی وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، نمبر 1، جو اچھے اعمال کرتے رہے، نمبر 2، نمبر 3 حق، اور نمبر 4 صبر پر رہے۔ یعنی یہ 4 باتیں ہیں کہ ایمان لانا، اچھے اعمال کرتے رہنا، حق اور صبر پہ رہتے ہوئے ہر معاملے میں ہر وقت مالک عز و جل کی خوشنودی رضامندی کے لیے۔ تو یہ بات سمجھنی ہے، پکی باتیں ہیں، یہ عقیدے نظریے کے طور پہ لی جائیں گی، ان کے علم حاصل کیا جائے گا، ان کی ڈیٹیلز جاننے کی کوشش کی جائے کہ وہ اپلیکیشنز، تاکہ ہم اپنے اوپر کر سکیں ان باتوں کا، یعنی اطلاق کر سکیں قرآن کریم میں جو اللہ عز و جل کے احکام ہے۔ سورۃ العصر کی یہ 4 باتیں ہمارے ہر وقت ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے، دل و دماغ میں۔ ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، حق پہ رہو، صبر پہ رہو۔ ان باتوں کی ڈیفینیشن سمجھ کے ان کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، اور یہ باتیں عبادت کی ڈیفینیشن میں ہی آتی ہیں، جو کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو، اللہ پاک فرماتے ہیں، پیدا اس لیے ہی کیا ہے کہ میری ہی عبادت کریں، یعنی اپنی فری ول سرنڈر کریں۔ تو یہ 4 باتوں پہ جو عمل ہے وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں فری ول سرنڈر کرنا ہے۔ ان 4 باتوں کا علم حاصل کریں اور وہ سرنڈر کریں مالک عز و جل کی بارگاہ میں، یہی تو عبادت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی تو علم حاصل کرنا ہے ہم نے عبادت کا، یعنی پرپز آف کریشن آف ہیومن اینڈ جن کا، پرپز آف کریشن آف لائف اینڈ ڈیتھ کا بعد میں یہ چیزیں سمجھنی ہے۔ یہ آزمائش کے تحت معاملات سارے چل رہے ہیں، تقدیر کے علم میں ہر چیز ٹائم باؤنڈ ہے۔ مالک عز و جل آزمائش لے رہا ہے تمام انسانوں اور تمام جنوں کی، اور اپنے نبی رسول پیغمبروں کے ذریعے ہر انسان کو، ہر جن کو یہ خبر پہنچائی مالک عز و جل نے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ کی مرضی کی زندگی جینی ہے، اپنی فری ول کو سرنڈر کرنا ہے، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ یہ سب سے بڑا ٹاپک ہے، یعنی اپنی فری ول اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سرنڈر کریں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین ہے۔ تو یہی ساری عبادت ہے، اور یہی پرپز آف کریشن آف ہیومن اینڈ جن ہے، اور اپنی فری ول کو مالک عز و جل کی بارگاہ میں سرنڈر کرنا ہے، جیسا کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم میں کہا جاتا ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء رسول اللہ کے پیارے اپنی فری ول کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کرتے ہیں، باوجود اپنی مرضی کے، اختیار کے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی مرضی کے اعمال کرتے ہیں، اسی لیے فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں اللہ کے نبی رسول پیغمبر، اللہ کے پیارے بندے۔ تو یہ بات ہم نے ذہن نشین کرنی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، دیکھیے آزمائش کے طور پر ڈالا گیا ہے انسانوں اور جنوں کو اس پلانٹ ارتھ پہ، ہر انسان کو، ہر جن کو، ہر خاص کو، ہر عام کو، ایون کہ نبی رسول پیغمبر، جتنے اللہ کے پیارے بندے، امام، پاک ہستیاں ہوتی ہیں، ان کی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، ان کے پاس بھی فری ول ہوتی ہے، تاکہ ان کی جو آزمائشوں میں سے وہ گزارے جاتے ہیں، ان آزمائشوں میں جو وہ اچھے اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کے عوض ان کے جنتوں میں سرداریاں ہیں اور درجات ہیں۔ یہ پوائنٹ ہم نے دماغ میں بٹھانا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ سب کی آزمائش کا ہے، ہر انسان کی، ہر جن کی، ہر خاص کی، ہر عام کی، ہر ایک پاک ہستی کو، ہر عام کو، ہر خاص کو اپنے اپنے لیول پر آزمایا جا رہا ہوتا ہے۔ مالک عز و جل امتحان لینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے تمام انسانوں اور جنوں کو اس پلانٹ ارتھ پہ آزمائش کے طور پہ بھیجا ہوا ہے۔ اللہ عز و جل کے نبی پیغمبر رسول، اللہ کے پیارے بندے اپنی فری ول سرنڈر کرتے ہیں مالک عز و جل کی بارگاہ میں۔ 700 سے زیادہ آیات ہیں قرآن کریم میں، عملوں کے بدلے میں جزا اور سزا۔ جو جتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے، اللہ کا پیارا ہے، اس کو اس لیول کی جنت میں لایا جائے گا بطور مہمان، اور جتنا نافرمان، نہ شکرا اور
ضدی سرکش ہے، جگاڑیا ہے، وہ اس لیول کی دوزخ میں جھونکا جائے گا۔ یہ بھی ذہن نشین کرنا ہے، عملوں کے بدلے میں جزا اور سزا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو یہ فری ول دی ہی اس لیے گئی ہے کہ زندگی اور موت کے سرکل میں سے انسانوں اور جنوں کو فری ول دے کے گزارا جا رہا ہے، یعنی اپنی مرضی کا اختیار ہے، اللہ کی تابعداری کرو یا اللہ کی نافرمانی کرو۔ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، تمام انبی، تمام نبی، تمام رسول ایک ہی دعوت دیتے رہے کہ اللہ عز و جل کی مرضی کی زندگی جینی ہے ہم نے۔ یہ آزمائش گاہ ہے، اس کو آزمائش گاہ ہی سمجھنا ہے، یہ کھیل کود کا میدان نہیں ہے، پلانٹ ارتھ یہ وقتی طور پہ بنائی گئی ہے، یہ جیل خانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عاد دنیا سجن مومن و جنت الکافر، یہ مومن کے لیے جیل خانہ ہے، قید خانہ ہے، قیدی جیسے زندگی جینی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ کافر کی جنت ہے۔ کافر سے مراد انکار کرنے والے کے لیے یہ جنت بنا دی گئی ہے، اور جو اقرار کرتا ہے مالک عز و جل کا، فری ول سرنڈر کرتا ہے، وہ قیدی جیسی زندگی جیے گا، مالک عز و جل کی خوشنودی رضامندی کے لیے اس کی عبادت کرے گا، اور عبادت کا مطلب ہے ایبسولوٹ اوبیڈینسی، سرنڈر کرے گا اپنی فری ول کو۔ دیکھیں پیارے بھائی، اپنی فری ول سرنڈر کرتے ہوئے یعنی مالک عز و جل کی مرضی کی زندگی جینے کی کوشش کریں، جتنا اللہ پاک عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنے فضل، اپنی رحمت، اپنے عزن سے۔ یہ مانگ لینے والی چیزیں ہیں، ایمان میں، توکل میں، بھروسے میں، یقین میں، علم میں، عمل میں اضافے کی دعائیں کریں، اچھے اعمال کے کرنے کی توفیق مانگیں مالک عز و جل سے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ چیزوں کا علم بھی حاصل کرنا ہے کہ نفس کی عبادت نہیں کرنی، من دون اللہ کی عبادت نہیں کرنی، شیطان کی عبادت نہیں کرنی، یہ بڑے میجر ٹاپکس ہیں، ہم نے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کم از کم انٹروڈکشن تو ہم نے حاصل کرنا ہے، تاکہ مالک عز و جل کی بارگاہ میں ہم اچھے اعمال اس کی خوشنودی رضامندی کے لیے کر سکیں، اور اس پلانٹ ارتھ سے ہمارا ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کے پاس ہم ایمان کی حالت میں جائیں، مالک عز و جل کی بارگاہ میں۔ تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اللہ کی عبادت کو شرک سے خالص کرنا ہے، یعنی سورۃ الکہف کی یہ آخری آیت ہے۔ اسی طرح سورۃ الزمر کی سٹارٹنگ میں ہے کہ اللہ کی عبادت کو شرک سے خالص کرنا ہے، یعنی عبادت کے ایٹریبیوٹس کو مالک عز و جل کے سوا کسی اور کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنے، وہ ایکٹیویٹیز پرفارم، وہ اعمال نہیں کرنے جو اللہ کے لیے کرنے تھے، من دون اللہ کے لیے، نفس کے لیے اور شیطان کے لیے نہیں کرنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے آگے اپنی فری ول سرنڈر کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے، پر چلے ہم نے کم از کم انٹروڈکشن تو حاصل کرنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، حسن اخلاق اور حسن ظن پہ رہتے ہوئے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائیوں کے لیے وہی کچھ پسند کیا کرو۔ اگر ہم سب آسانیاں، رحمتیں، برکتیں چاہتے ہیں تو تمام انسان اور جن بھی تو یہی کچھ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہونے چاہیے۔ تو یہ باتوں پہ عمل کرنے سے شیاطین اور نفس کے ملٹیپل ٹریپ سے ہم بچ سکیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان باتوں پہ سورہ بنی اسرائیل 53 نمبر ورس پہ عمل کرنے سے ہم مختلف شیطان اور نفس کے ٹریپس میں سے اور من دون اللہ کے ٹریپس میں سے بچ جائیں گے۔ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بنی اسرائیل 53 نمبر ورس میں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دیجئے انتہائی پسندیدہ باتیں آپس میں کیا کریں، ورنہ شیطان ان کے درمیان فساد مچا دے گا ناپسندیدہ باتوں کے کرنے کی وجہ سے۔ اخلاق سے معاملات کو ڈسکس کرنا، اختلاف میں اگر کوئی بات جاتی ہے تو اس کو ضد اور سرکشی کے لیول پر نہیں لے کے جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہیں تو شیطان اور نفس کے ہاتھ چڑھ جائے گی ساری بات، اور انسان اور جن بیچارے پھنس کے رہ جائیں گے۔ فیملیوں میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، دوستوں میں، سب بندے پھنس جاتے ہیں پھر۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ ہمارے پاس ڈیفینیٹ نالج نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے انسان اور جن آپس میں بغیم بینم کا شکار ہو جاتے ہیں، آپسی ضد کا۔ تو اللہ پاک سب کو آسانیاں، رحمت، برکت عطا فرمائے مالک عز و جل۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔